اپنی پہچان رکھتا ہے، اور اس علاقے کے رہنے والے مرحومین بزرگ جن لوگوں نے اس قدیم جلسے کی بنیاد رکھی، ابتدا کی، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا کرے۔ اور آج اسی سلسلے کو اہلیان محلہ، اہلیان علاقہ اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے نقیب ایوان نعت محترم قاضی نعیم الدین صاحب، جو حیدرآبادی ہیں اور ایک ہمارے بڑے بزرگ ہیں، علامہ نعیم الدین مراد آبادی، وہ مراد آباد کے تھے، یہ حیدرآباد کے ہیں، تو قاضی نعیم الدین حیدرآبادی اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش و کاوش کو قبول فرمائے۔ عوام اہل سنت کی دو بنیادی نشانیاں ہیں، یا تو بیان میں حاضر ہوتے ہیں یا پھر لنگر اور طعام میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو بیان شروع ہو گیا ہے، آپ کی حاضری کی بھی آمد شروع ہو گئی ہے۔ جیسا کہ انہوں نے اپنے اعلان میں کہا کہ آج یکم محرم الحرام حضرت سیدنا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین مراد و مطلوب و دعائے محمد مصطفیٰ آدھی دنیا کے فاتح، اسلام کے دوسرے خلیفہ، اہل اسلام کی آن بان شان، ایمان والوں کی محبتوں کا مرکز و محور، عاشقان رسول کے دلوں کی مراد، حضرت سیدنا و مولانا عمر بن خطاب الملقب الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت بھی ہے۔ تو یہ ماہ پاک دو شہادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ میں خلافت کی شان رکھنے والے، اہل اسلام کی امامت کا فریضہ انجام دینے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار، آپ کے سچے وفادار ساتھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے اور آپ کے فضائل اور مناقب کے بیان سے اس مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر اس ماہ کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول، مراد رسول، محبوب رسول، نور بطول، شان حیدر کرار، سید الشہداء، امام اہل مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر شہادت، اور یوم شہادت 10 محرم الحرام ہے۔ تو گویا یہ مہینہ ذکر صحابہ سے بھی لبریز ہے اور محبت اہل بیت سے بھی سرشار ہے، اور ہم عوام اہل سنت، صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، دونوں کے ساتھ نہ صرف محبت رکھتے ہیں بلکہ ان کی محبت ہی کو ایمان سمجھتے ہیں، اور دونوں کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنا یہ بے ایمانوں کی علامت سمجھتے ہیں۔ جو بھی ایمان والا ہوتا ہے اس کے ایمان کی پہچان ادب سے ہوتی ہے، اور جو بے ایمان ہوتا ہے اس کے بے ایمانی کی پہچان بھی بے ادبی سے ہوتی ہے۔ ایمان اور کفر، ان دونوں میں فرق کرنا ہو تو دیکھو ادب کون کر رہا ہے،
اور بے ادبی کہاں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ جہاں بے ادبی نظر آئے وہاں پھر عمل نہ دیتے، بے ادبی عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ اور جہاں کوئی گناہ کی بات نظر آئے تو ہاتھ ہلکا رکھو کہ گناہ سے توبہ ممکن ہے، لیکن بے ادب کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی، اس کی ڈبلنگ بند کرو۔ تو جہاں ایمان ہوتا ہے وہ ادب ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، ہاں بس ٹھیک ہے، جہاں ایمان ہوتا ہے وہ ادب ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے ایمان کی دولت نصیب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ادب پیدا کرے اور ادب والوں سے رشتہ رکھے۔ تعلق اگر ادب والوں سے رکھے گا تو اس کی طبیعت میں ادب آئے گا۔ اگر وہ بے ادبوں سے تعلق رکھتا ہے تو پھر اس کی طبیعت میں ادب نہ آئے گا، اور جب ادب نہیں آئے گا تو وہ جو مرضی کرتا پھرے، اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول قرار نہیں پائے گا، اس لیے کہ عمل کی بنیاد ایمان پر ہے اور ایمان کی بنیاد ادب پر ہے۔ اور ادب وہی کرتا ہے جس میں صحابہ کی قدر و منزلت اور اہل بیت اطہار کی محبت دونوں موجود ہیں۔ تو محبت سے ادب جنم لیتا ہے اور ادب سے ایمان آتا ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہیں جو محبت کی وجہ سے ادب کرتے ہیں اور ادب کی وجہ سے ایمان پاتے ہیں اور ایمان کی وجہ سے نجات پائیں گے۔ اور کل صبح تک آپ بھی بول پائیں گے۔ گرمی نے بڑے بڑوں کی زبان بند کرا دی ہے، باقی واپڈا والوں کو بھی اللہ سلامت رکھے۔ محبت کی وجہ سے ادب ہوتا ہے، ادب سے ایمان ملتا ہے، ایمان سے نجات ملتی ہے، اور نجات والوں کو دیدار ملے گا۔ جن کو نجات ملے گی وہی خدا کو دیکھیں گے، جن کو ایمان ملے گا وہی نجات پائیں گے، جن میں ادب ہوگا وہی ایمان والے ہوں گے، اور جو محبت کرتے ہوں گے انہی کے پاس ادب کی دولت ہوگی۔ تو جن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے محبت کی دولت سے مالا مال کیا ہے وہ صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں اور اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اس لیے ماہ محرم الحرام کی ابتدا ہم ذکر صحابہ سے کر کے اس کی انتہا محبت اہل بیت کو قرار دیتے ہیں۔ اور میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں رب کائنات نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ محبت ہو یا ادب، ایمان ہو یا نجات ہو یا دیدار، یہ تو نعمت ہے، فضل ہے، یہ اسی کو ملتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ گویا یہ انعام ہے، محبت کا ملنا انعام ہے، ادب کا ملنا ایمان ہے، ادب کا ملنا انعام ہے، ایماندار ہونا انعام ہے، فضل ہے، نجات کا ملنا فضل ہے، اور اس کے دیدار کا ملنا فضل ہے۔ خدا نے فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ تو بھائی اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اور وہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے یہ نعمت عطا کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ نعمت ہے اور اس کی عطا سے ملتی ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے اور جس سے چاہے وہ لے لے۔ رب کائنات نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ ہی ہے جو قرآن مجید پڑھنے والوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسی قرآن کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اللہ ہی تو ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ یہی قرآن ہے، بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، اس کو پڑھ کر غلط ترجمے کرتے ہیں اور غلط عقیدے بیان کرتے ہیں، اور یہی تو قرآن ہے جس کو پڑھ کر بہت سارے ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا انعام ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ اور سنو، محبت بھی اللہ کا فضل، ادب بھی اللہ کا فضل، ایمان بھی اللہ کا فضل، نجات بھی اللہ کا فضل، رب کی قربت بھی اللہ کا فضل، رب کا دیدار بھی اللہ کا فضل، اور فضل والوں کا ذکر بھی اللہ کا فضل، اور ان کے ذکر کے لیے جلسوں کا انعقاد کرنا بھی اللہ کا فضل۔ اور اس گرمی میں بارش کی پرواہ کیے بغیر پڑیا چھوڑ چھاڑ کے
جلسے میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہنا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تم تو ادھر ہی دیکھو بس میری طرف، ان سے آج ہم نمٹ لیں گے کیونکہ گرمی میں ہم سے بلوا رہے ہیں یہ، اور ہم بھی بولتے جا رہے ہیں، تو جب تک یہ بولنا شروع نہیں ہو جائیں گے ہم بھی بولتے چلے جائیں گے۔ اب بولیں وہ جم کے، ذرا ایک دو قدم اور آگے آؤ، اسٹیج کے پاس آؤ، تاکہ بعد میں جو میری آواز سن کر نکلیں انہیں رستہ بھی مل جائے اور انہیں بیٹھنے اور سننے کا سلیقہ بھی مل جائے۔ دیکھو سختی تو اپن کر ہی نہیں سکتے، اپن تو محبت اور پیار کی بات کر رہے ہیں اور پیار سے کر رہے ہیں، اور پیار سے جو بات ہوتی ہے وہی تو صحابہ کی بات ہوتی ہے، وہی تو کربلا والوں کی بات ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ فضل ہے اللہ کا، اور جسے وہ چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو سنو، جب یہ بات تمہیں سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کا فضل ہے، تو خدا کی قسم جس ہستی کا ذکر ہم کر رہے ہیں اس کا نام ہے عمر، اور اس کا لقب ہے فاروق، اور اس کی پہچان ہے عدل و انصاف۔ آپ جانتے ہو کہ یہ جو ذات ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اللہ پاک نے اپنے فضل والے رسول کو عمر کی صورت میں ایسا فضل فرما کر عطا کی کہ نبی نے اس فضل کو اللہ سے مانگ کر لیا۔ تو دعائے رسول کا نتیجہ ہے عمر۔ تو فضل والے رسول پر جب رب نے مزید فضل کیا تو اسے عمر عطا کیا۔ یعنی ہم اپنے بیان کی ابتدا یوں کر رہے ہیں کہ جب انسانوں پر فضل کیا تو انہیں رسول عطا کیا، جب انسانوں پر فضل کیا، دے دے بھائی، جب انسانوں پر فضل کیا، تینوں چاروں جمع کر کے دے دو، درود پاک پڑھیے گا۔ جب انسانوں پر فضل کیا تو قرآن کہتا ہے من اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا جب ان میں اپنا رسول بھیج دیا۔ مومنین پر بڑا احسان کیا، فضل کیا کہ اپنے رسول کو ان میں بھیج دیا۔ معلوم ہوا انسانوں پر جب فضل کیا تو اپنے رسول کو بھیجا۔ اب میری بات یاد رکھنا، اور رسول پاک جو صاحب فضل ہیں، جو خود فضل ہیں، تو اپنے فضل والے رسول پر جب مزید فضل کیا تو رسول کی دعا سن کر دین کو طاقت دینے کے لیے فضل والا عمر عطا کر دیا۔ انسانوں کو فضل ملا رسول کی صورت، اور رسول پر فضل ہوا عمر کی صورت۔ تو تم فضل رسول کے منکر ہو، تو جو فضل والا ہے وہ تو منکر نہیں ہو سکتا، جو قہر والا ہے وہ فضل کا منکر ہوتا ہے۔ اور شکلیں بتا دیتی ہیں کہ فضل والے کون ہیں اور قہر والے کون ہیں۔ تو فضل والے رسول پر جب فضل کیا تو کیا یہ بات آپ نے علماء سے سنی نہیں ہے کہ رسول پاک نے جب مخالفین کی مخالفت کو دیکھا اور اندازہ لگایا کہ دین کمزور ہے، کسی طرح سے طاقت آنی چاہیے، دین کی عزت میں اضافہ ہونا چاہیے، دین کی قوت اور شوقت بڑھنی چاہیے، تو جب 39 ہو گئے تو رسول پاک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ مولا یہ دو ہیں جو مخالفت میں آگے آگے ہیں، ایک حشام کا بیٹا ہے وہ بھی عمر ہے، اور ایک خطاب کا بیٹا ہے وہ بھی عمر ہے۔ دیکھنے والے رسول نے دونوں کو دیکھا، جس رسول کی نگاہ آج بھی ویسے ہی کام کر رہی ہے جیسے کل کرتی تھی، اور اس رسول کی نگاہ اس وقت بھی ویسے ہی کام کرتی تھی جیسے کل کر رہی تھی۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا نبی آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے فلاں قوم کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ قرآن میں فرماتا ہے کیا دیکھا نہیں کہ آدم کے ساتھ کیا ہوا، نوح کے ساتھ کیا کیا؟ پچھلے نبیوں کے بارے میں بتا بتا کر اللہ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ معلوم ہوا رب بتانا بھی چاہتا ہے، دکھانا بھی چاہتا ہے کہ میرے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں، کلمہ پڑھ کر کبھی بھی نبی کے بارے میں یہ نہ سمجھنا کہ یہ دیکھتا نہیں۔ رب کائنات قرآن مجید میں واضح طور پر نبی کی نگاہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں؟
جگہ جگہ متعدد آیات میں نبی کی نظر کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ تو در پردہ بتایا یہ جاتا ہے کہ رسول کہتے ہی اسے ہیں جو دیتا بھی ہو دیکھتا بھی ہو. سبحان اللہ. نہیں مزہ نہیں آیا بھائی. نعرہ تکبیر. بھائی ایک پنکھا ہماری طرف لگاؤ, ایک ان کی طرف بھی لگاؤ. اللہ اکبر. لو ڈگری آ گئی وہاں سے. اب تو ہم بول بھی نہیں سکتے بھائی. کون سے والے مجاہد ہو ہیں؟ درود والے یا بارود والے؟ دودھ والے یا درود والے؟ ہاں درود ہم پڑھتے ہیں, دودھ ہم پیتے ہیں اور سبیل بنا کے بانٹتے ہیں. بس سبحان اللہ. اب تو تقریر ہو گئی. یہ پنکھا جو لگ گیا سکون آ گیا. اب ذرا طویل ہوتی رہے گی. تو کہا کہ فضل والے رسول کے بارے میں عقیدہ بناؤ. رسول دیتا بھی ہے اور جو دے لے لو. رسول جو دے لے لو. تم لینے والے بنو, یہ تو دیتے ہیں. تم لینے والے بنو. اب لینے والے بننے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ رکھو کہ ہم لینے والے یہ دینے والے, ہم منگتے یہ داتا, ہم سائل یہ سننے والے, ہم جھولی پھیلانے والے یہ جھولیوں کو بھرنے والے. بھر تو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر نہ جاؤں گا خالی. اسی آیت سے یہ شعر نکلا. اسی شعر سے عزیز میاں نکلے. ان عزیز میاں نے آ کر پریڈ آباد میں یہ پڑھی ہوگی قوالی کبھی نہ کبھی تو. بھر تو جھولی میری یا محمد, چھوڑ کر نہ جاؤں گا خالی, اٹھ کر نہ جاؤں گا خالی. مطلب کیا کہ یہاں جھولیاں بھرتی ہیں اور اس عقیدے سے بنتی ہیں کہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ نبی دیتے ہیں, امت لیتی ہے. اور پچھلوں کو بھی دیتے تھے, اپنے زمانے میں بھی دیا اور قیامت تک دیتے رہیں گے اور قیامت میں بھی دیں گے. چاہے وہ بخشش کی پناہ ہو یا کرم کی خیرات ہو, دیں گے آقا. اور عقیدے والوں کو عقیدے سے ملتا ہے. لہذا یہ بات رکھو اپنے ذہن میں. تو جب دیکھا رسول پاک نے دو ہستیوں کو, دو اشخاص کو مکے میں کہ یہ مخالفت میں ہیں آگے آگے, ان کو دیکھا اور دیکھ کر رب کائنات سے دعا کی. اب یہاں تھوڑی سی ایک باریک بات کر, چشتی ہوں نا تو اندر تو اترنا کام ہے, اور چشتی ہوں جب تک دوسروں کو اتار نہ دوں تو سمجھتا ہوں خود بھی نہیں اترا. اب تھوڑا سا اندر اترو میرے ساتھ. رسول پاک نے دیکھا, دونوں کو دیکھا. جب دونوں کو دیکھا تو رسول کی نظر نے دونوں میں کام کیا. حشام کی اولاد کو بھی دیکھا اور خطاب کی اولاد کو بھی دیکھا. حشام کے بیٹے ہیں عمر جو ابو جہل ہو گئے, اور خطاب کے بیٹے ہیں عمر جو فاروق ہو گئے. فاروق ہو گئے. معلوم ہوا کہ دیکھنے والے رسول نے جب دونوں کو دیکھا تو دیکھ کر دونوں کے جوہر اپنی نگاہ سے دیکھ کر کے یہ ہیں کیا. جیسے کاریگر کسی چیز کو بنانا چاہے تو چیز کو پہلے دیکھتا ہے, پھر غور سے دیکھتا ہے, پھر دیکھ کر کہتا ہے مالک کو ہاں تمہارا کام ہو جائے گا. وہ نظر سے دیکھتا ہے. حکیم بھی مریض کو دیکھتا ہے, ڈاکٹر مریض کو دیکھتا ہے. ہائے ہائے, ارے پیر بھی تو مرید کو دیکھتا ہے بھائی. دیکھتا ہے نا, دیکھتا ہے, پھر دیکھ کر کہتا ہے کہ ہاں ہو جائے گا, ہاں نہیں ہو پائے گا. تو دیکھتا پہلے ہے. ہائے ہائے, ارے میں جس کی نعت بیان کر رہا ہوں, حکیم, ڈاکٹر, کاریگر, فنکار, یہ سب اس کے در کے سائل اور منگتے ہی تو ہیں. اس کے در کا تو جبریل امین بھی خادم ہے. تو نبی نے دیکھا اور دیکھ کر جان گئے کہ ان دونوں میں ایسی بات ہے کہ اگر اللہ پلٹ دے ان کو اسلام کی طرف تو اسلام کو عزت اور طاقت مل سکتی ہے. لیکن جو چیز حشام کے بیٹے خطاب کے بیٹے عمر میں دیکھی وہ حشام کے بیٹے عمر میں نہ دیکھی. اور دونوں کے بارے میں اللہ سے عرض کی, مولا خطاب کے بیٹے عمر اور حشام کے بیٹے عمر, ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر. ایک کے ذریعے. میں آج کہتا ہوں اگر رسول پاک دو کے لیے فرما دیتے, دونوں ہوتے,
مولا ان دونوں سے دین کی مدد کر. تو اگر یہ دعا ہو گئی ہوتی کہ دونوں سے دین کی مدد کر، مجھے میرا ایمان اور عقیدہ ہے دونوں ہی دین کے نوکر اور خادم ہوتے. لیکن عرض کیا مولا ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین کو عزت عطا کر، دین کو طاقت عطا کر، دین کو قوت اور شوکت عطا کر. عرض کیا مولا خطاب کا بیٹا ہے عمر، حشام کا بیٹا ہے عمر، ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے رب کائنات نے حضرت خطاب کے بیٹے حضرت عمر کو توفیق اسلام عطا کر دی، ان کے دل کو پلٹ دیا. یہاں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پڑھنے میں یوں آتا ہے کہ رسول پاک نے جن کے لیے پہلے دعا کی وہ حضرت عمر تھے. دعا دونوں کے لیے کی، مگر جن کا نام پہلے زبان سے نکلا وہ خطاب کے بیٹے تھے. رب کائنات نے فرمایا پیارے میں تو تیری زبان کو دیکھتا ہوں اور تیرے دل کی طرف متوجہ رہتا ہوں. آپ کی زبان مبارک سے جس عمر کا نام پہلے نکل گیا ہے اسلام بھی پہلے اسے ملے گا. آپ نے چونکہ خطاب کے بیٹے عمر کے لیے پہلے دعا کر دی ہے، لہذا میری جلالت اور میری شان کو یہ گوارا نہیں کہ تو جس کے لیے پہلے مانگے میں اسے پہلے عطا نہ کروں. پہلے ان کے لیے ہے تو پہلے ہی نہیں عطا کر رہا ہوں. ان کو توفیق اسلام ملی، اور کیسے ملی؟ قرآن سن لیا، قرآن سنا اور قرآن سنتے ہی دل بدل گیا اور طبیعت بدل گئی. معلوم ہوا آج بھی امت راہ راست پر آئے گی تو سنت فاروقی پر آئے گی. فاروق کو بھی قرآن نے متاثر کیا، فاروق اعظم کی طبیعت پر بھی قرآن نے اثر ڈالا. فاروقی بھی اگر بدلیں گے تو قرآن سے بدلیں گے. سنیوں قرآن پڑھو، سنیوں قرآن کا بیان سیکھو، قرآن والے علماء سے محبت رکھو اور قرآن والے علماء کی صحبت اور سنگت رکھو کہ اسی سے طبیعت بدلتی ہے، یہی مزاجوں کو اور طبیعتوں کو بدلتا ہے. اگرچہ آ رہے تھے اپنے بہنوئی کو اور اپنی بہن کو یہ سن کر کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں. آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا کہ نکلے تھے کہ آج سرکار کا فیصلہ ہی کر دوں، یہ لفظ تھے. نکلے تھے کہ آج سرکار کا، یہ بھی قیمتی ہے، موبائل سے بڑھ کر کیا قیمتی ہوگا، فیصلہ ہی کر دوں، یہ کہہ کر نکلے. کیونکہ ایک ایک آدمی کو دیکھ رہے تھے کہ حضور کی نظروں سے فتح پا کر غلامی رسول اور دامن رسول کے اندر پناہ لینا شروع کر چکا تھا. 39 ہو گئے تھے مسلمان. حضرت عمر جس کے بارے میں سنتے اس پر سختی کرتے، کیونکہ طبیعت میں فطری طور پر غیرت تھی، حمیت تھی، سختی کرتے. لیکن جب دیکھا کہ دائرہ اسلام کا وسیع ہوتا جا رہا ہے تو پھر ایک دن آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ کی صحیح تمام کر دوں، اور قتل کرنے کے ارادے سے نکلے. جا رہے تھے، رستے میں آپ کو ایک صحابی ملے جو ان کے دوست تھے، قریبی تھے، جانتے تھے. عمر کس ارادے سے؟ کہا کہ اس وقت تو اسلام نہیں لائے تھے، نام لیا سرکار کا کہ آج ارادہ کر کے نکلا ہوں، فیصلہ ہی کر کے آؤں، ادھر ادھر کر دوں، معاملہ ختم ہو جائے آج بات. جنہوں نے دیکھا کہ اس غیرت اور جلال میں بات کر رہے ہیں انہوں نے بڑی ترکیب کے ساتھ معاملے کو تبدیل کر دیا اور کہا ہاں اس طرف چلے جانا، پہلے گھر جاؤ، اس طرف چلے جانا، پہلے گھر جاؤ، گھر کی خبر تو لو. انہیں شک تو پہلے ہی تھا اپنے بہنوئی پر اور بہن پر. جب اس کی زبان سے سنا تو طبیعت میں تو فطری طور پر غیرت تھی نا، فطری غیرت تھی اور انصاف پسند تھے فطرتاً طبیعتاً. اور انصاف پسند آدمی جس کی طبیعت میں انصاف ہو وہ منافقت کے فیصلے نہیں کرتا. دوستی کرتا ہے تو پکی، دشمنی کرتا ہے تو پکی. آج کل کے منافقین کی طرح نہیں ہوتا کہ سامنے سبحان اللہ مرشد کامل
اور جیسے ہی ان کا پیچھا ہوا، غیبت ہوئی، تو ان کو مجرم اعظم بنا دیا اور گالیوں کے انبار لگا دیے، شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ اور آج کل کے فنکار معاشرے نے منافقت میں کمال پیدا کرنا یہ ترقی کی علامت سمجھا ہوا ہے کہ اگر دنیاوی ترقی کرنی ہے تو طبیعت میں منافقت رکھو، دو رنگی بات کرتے جاؤ، اس کی بھی کرو، اس کی بھی کرو، اس کی بھی کرو، اس کی بھی کرو۔ یہ طبیعت فاروقی میں نہ تھی، مزاج فاروقی میں یہ نہ تھا۔ اور ابھی میں آگے بڑھ کر کہوں گا کہ اگر اسلام کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو فاروق سے شروع کریں جو غیرت کی بنیاد ہے، اور حسین پر ختم کریں جو غیرت کی انتہا ہے۔ اسلام کی عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے اگر بنیاد رکھ رہے ہیں تو ابو بکر و عمر رکھ رہے ہیں، اور اگر اس عمارت کی حفاظت کر رہے ہیں تو حسن و حسین کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کو بنا رہے ہیں، وہ بچا رہے ہیں۔ یہ اسلام کو بنا رہے ہیں، وہ بچا رہے ہیں۔ یہ اسلام کو لے رہے ہیں، وہ پہنچا رہے ہیں، غلط ہاتھوں میں جانے سے پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ اسلام کو آقا سے لے کر ابو بکر و عمر اپنے اندر سمو رہے ہیں، اور حسن و حسین اس بچے ہوئے اسلام کو آگے امت میں کیسے منتقل کرنا ہے اس کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو جس کی زندگی میں عمر کی غیرت نہیں ہے اس کی زندگی میں اسلام کی خوشبو نہیں ہے، اور جس کی زندگی میں شہادت حسین کا غم اور پیار نہیں ہے اسے اسلام کا پھل نصیب ہی نہیں ہوا۔ وہ بدبخت ہے، محروم ہے، مسترد ہے، مردود ہے۔ اس کا غلامی کا شجرہ صحابہ سے نہیں ملتا، وہ یزید کا پیروکار ہے، اس کا شجرہ یزید سے جا ملتا ہے عقیدے میں۔ یاد رکھو میری بات، اسلام کی اگر بنیادوں کو سمجھنا چاہتے ہو صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، کیونکہ وہ اسلام کی بنیادی جو تعمیر ہو رہی ہے معاشرے میں اس میں بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر اسلام کی بقا سمجھنا چاہتے ہو کہ بچتا کیسے، اہل بیت اطہار کی قربانیوں کی طرف دیکھو کہ تعمیر شدہ اسلام کو، منتقل ہوئے اسلام کو کس طرح سے بچانا ہے یہ اہل بیت اطہار بتائیں گے آپ کو، قربانی کا سلیقہ وہ سکھائیں گے۔ تو طبیعت میں غیرت تھی اور انصاف تھا، تو اس کی بات سن کر چونکے اور حضور کے در دولت پر جانے کی بجائے پلٹ گئے اور آ گئے اپنے بہنوئی بہن کے گھر۔ باہر کھڑے تھے، وہ سورہ حدید کی آیات پڑھ رہی تھیں، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ آیات پڑھ رہی ہیں قرآن کی، سورہ حدید پڑھ رہی ہیں، بعض روایات میں آیا سورہ طٰہٰ پڑھ رہی ہیں۔ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھ رہی ہیں کہ میں ہی تو رب ہوں جو الہ واحد ہوں، معبود واحد ہوں، یہ آیت پڑھ رہی ہیں، لہذا بس میری عبادت کرو، انا فاعبدنی، اے میرے بندو میری عبادت کرو، میں ہی تو معبود برحق ہوں۔ یہ آیات وہ پڑھ رہی ہیں، یہ دروازے کے باہر پہنچے، کانوں نے سماعت کی، سن لیا، ہائے 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 ہائے، سن لیا، کیا ترانہ حق تھا، سن لیا، تم بھی سن ہو گئے، تم بھی اگر سن لیتے تو تارے مل جاتی۔ یہ تمہیں نہیں کہہ رہا، تم پہ رکھ کے کسی اور کو کہہ رہا ہوں، تم تو آ گئے نا، اشارے تو سمجھا کرو، اپنے پہ مت لے جانا، ویسے بھی ہم تو اپنے پہ لے جاتے ہی نہیں، جو بھی نصیحت کی بات ہو جلسے میں بیٹھا ہوا کہتا برابر والے کے لیے ہو رہی ہے، یہ پیچھے والے کے لیے بات ہوئی ہے، یہ پڑوس والے کے لیے ہوئی، ایک بات بھی میرے لیے نہیں ہوئی۔ یہ وجہ ہے کہ جلسے میں آنے سے پہلے بھی ویسا تھا،
جلسے سے اٹھ کر گیا تب بھی ویسے ہی تھا. مجھ سے پوچھو بھائی کیا ہوا؟ وہ برابر والے کو کہہ رہے تھے ارے وہ والی بات سنی تو نے؟ ہاں وہ اسے یہ تھی. اسی کو تو بول رہے تھے وہ. بھائی کچھ تیرے کو بھی بولا کہ نہیں بولا؟ سن لیا انہوں نے, آپ نے بھی سن لیا. وہ جب انہوں نے سنا اور دل سے سنا, حال بدل گیا. جب حال بدل گیا تو جو خیال تھا وہ بھی بدل گیا. ہائے ہائے, خیال تو انہی کا بدلتا ہے جن کا حال بدلتا ہے. حال انہی کا بدلتا ہے جو سن لیتے ہیں. فاروق نے سن لیا, تھے فاروق, فرق کر لیا. فاروق نکلا ہے فرق سے, حق و باطل میں فرق کرنے والا, فرق کر لیا. جب فرق کر لیا تو طبیعت نے کہا, ایمان تو تھا نہیں اس وقت, طبیعت نے کہا یہ کلام جو ہے بڑا انمول ہے, بڑا حقیقت پسند کلام ہے, برحق کلام ہے, یہ کیا ہے؟ سنتے سنتے اندر نکلے, دروازے کو دستک دی, دروازہ کھولا, اندر پہنچ گئے. بہن بہنوئی نے دیکھا, عمر آ گئے, فوراً جو صحیفے چھوٹے چھوٹے تھے ان کو چھپا دیا, اپنی حالت کو تبدیل کر لیا تاکہ پہچان نہ جائیں. معلوم تھا نا دشمنی ہے, مخالفت کرتے ہیں. اب وہ جو چھپنے لگے اور بچنے لگے, حضرت اوپر سن تو چکے تھے, کہنے لگے سب باتیں چھوڑو, یہ بتاؤ یہ تم کر کیا رہے تھے, کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے صحیفے آگے کیے ڈر کے مارے کہ ہم یہ قرآن پڑھ رہے. انہوں نے زد و کوب کرنا شروع کر دیا بہنوئی کو. بہن دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی آئی اور بھائی کو غیرت دلائی کہ فاروق کب تک تم دشمنی اسلام میں مبتلا رہو گے؟ کب تک تمہاری غیرت نہ جاگے گی؟ کب تک تم ظلم و ستم کرتے رہو گے؟ اور کب تک خطاب کا بیٹا حقیقت سے منہ چڑھاتا رہے گا؟ اے عمر حقیقت کو تسلیم کر, اے عمر شیطان کی چھوڑ, اب اپنے دل کی سن کہ تیرا دل کیا کہہ رہا ہے. بہن کو بھی زد و کوب کر چکے تھے. جب ان کے کانوں سے خون نکلا تو بہن نے کہا تو بھی خطاب کا بیٹا ہے, میں بھی اسی خطاب کا خون اور بیٹی ہوں. اگر تو اپنے پر قائم ہے تو میں بھی, یاد رکھ اسلام میرے دل سے اب تو نکال نہ سکے گا, بھلے میری جان لے لے. اسلام میرے دل سے نکال نہ سکے گا, بھلے تو جان لے لے مار مار کر. بس یہ خیرت میں بھری ہوئی جو آواز بہن کی زبان سے جو پیغام سنا, کانپ گئے. قرآن پہلے انقلاب لا چکا تھا, بہن کی تبلیغ نے اور جلتی پر تیل کا کام کیا. آگ بھڑک گئی, غصہ ٹھنڈا ہو گیا. کہنے لگے بہن ذرا مجھے سنا تو صحیح, تو پڑھ کیا رہی تھی؟ ہائے ہائے, مجھے سنا تو صحیح, تو پڑھ کیا رہی تھی؟ بہن نے کہا اس حالت میں پڑھو, سنو گے, حالت تو تبدیل کر کے آؤ. کہنے لگے کیوں؟ عرض کیا کہ یہ پاک کلام ہے اور تم تو ابھی تک ناپاک ہو, کفر کی دنیا میں ہو, کم از کم غسل تو کرو. اور بعض روایات میں آتا ہے فوراً کہا پاک ہونے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ بہن نے جواب دیا پاک ہونے کے لیے اس پاک کی شہادت دینی ہوتی ہے. ارے پاک کے لیے, پاک ہونے کے لیے اس پاک رسول کی رسالت کی گواہی دینی ہوتی ہے. پاک ہونے کے لیے اس کلام کے پاکیزہ اور پاک ہونے کی شہادت اور گواہی دینی ہوتی ہے. تو کتب احادیث میں لکھا ہے بس یہ سننا تھا. عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سچا ہے اور اس کا یہ رسول محمد بھی سچا رسول ہے. اے میری بہن اب پاک ہو گیا, اب قرآن سنا. کیا بےتابی تھی کہ قرآن سنا دے, اب سنا قرآن. کہا اب غسل کر کے آؤ. گئے, غسل کر کے آئے, پاک ہو گئے. دل میں اسلام اتر چکا ہے اور دل کی دنیا بدل چکی ہے, انقلاب آ چکا ہے اور ایمان گھر کر چکا ہے. اب تسلی سے بیٹھے تو انہوں نے پھر دوبارہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت شروع کر دی. اب پڑھا سورہ طٰہٰ کو پڑھا تو حضرت عمر کے دل نے پکار کر کہا ہائے ہائے, یہ کسی بندے کا کلام معلوم نہیں ہوتا, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے.
اور بعض احادیث کے اندر میں نے دیکھا ایک واقعہ یوں بھی ہے کہ آقا دو جہاں نماز میں سورہ الحاقہ کو پڑھ رہے ہیں، کعبے کے اندر کھڑے تنہا، سورہ الحاقہ۔ جو لوگ قرآن کے قاری ہیں اور تواتر سے مسلسل قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، انہیں معلوم ہوگا کہ ان آیتوں کے اندر بڑا ردھم ہے۔ الحاقہ ما الحاقہ وما أدراك ما الحاقة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة۔ ان آیات کی جو ردھم ہے جب حضرت عمر نے سنی، حضور تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں کعبے کے اندر، حضرت عمر سن رہے ہیں، دل میں خیال آیا شاعری ہو رہی ہے بھائی، کیا شاعری ہو رہی ہے۔ دل میں ایمان نہ ہو تو وسوسے آتے ہیں۔ وہ ایک ہے، اسے اگر بزرگوں کی باتیں سناؤ تو وہ کہتا ہے کہانی، قصہ، بیان، اور باتیں حضرت عمر کی کرتا ہے۔ وہ خدا کے بندے، حضرت عمر کا اپنا حال یہ ہے کہ ایمان کی دولت آنے سے پہلے قرآن کو شاعری کہہ رہے ہیں۔ تو اگر اہل سنت کے مذہب کو اور بزرگوں کو کہانی کہہ دے تو کچھ عجب نہیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا کی دنیا سے واقف ہیں اور ایک آدمی کے لیکچر سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کیا بولتا ہے، کیا تانے دیتا ہے اور کیا کھال اتارتا ہے پیروں کی اور مولویوں کی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ تو بھائی جب تک ایمان نہ ہو جواب ہے بھی کوئی نہیں۔ بات ایمان والوں سے ہوتی ہے جو کسی قاعدے کلیہ قانون کو تسلیم کریں، اور حضور نے فرمایا جب حیا ہی ختم ہو جائے پھر آدمی کا کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو جس کو آقا لا علاج کہہ دیں، میں اور ہمارے بزرگ کیا اس کا علاج کریں گے؟ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے اور ادب کے دائرے میں آ جائے تاکہ کوئی دلیل اور کوئی ضابطہ اس کے سامنے پیش کیا جائے اور بات کو ختم کیا جائے، ورنہ بات تو پھر بڑی لمبی ہوتی ہے۔ اب جو بات کرو تو کہتے ہیں یہ کہانی، یہ کرامت بھی قصہ، یہ بھی کہانی۔ خدا کے بندے، تو نے حضرت عمر کا حال نہیں سنا کہ داخل اسلام ہونے سے پہلے قرآن کو سنا، قرآن کے ردھم کو سنا، سورہ الحاقہ کو سنا، تو عمر جیسا عادل اور انصاف پسند آدمی بھی نبی سے قرآن سن کر کہہ رہا ہے آیتیں تو بتا رہی ہیں کہ شاعری ہو رہی ہے۔ اب قرآن نے خود کہا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ۔ اگلی آیات میں رب نے خود جواب دے دیا نبی کی زبان سے قرآن بنا کر کہ عمر سن رہا ہے، آیت اتار دوں۔ آیت میں نبی نے پڑھا یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ شاعری اور شاعر کا کلام نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ ارے یہ تو بزرگ رسول کا قول ہے، یہ تو بس بزرگ رسول کی بات ہے، یہ تو بزرگ رسول کا کلام ہے، شاعری نہیں ہے۔ رب جواب دے رہا ہے۔ اب جب یہ کہا کہ یہ تو شاعر کا کلام نہیں تو حضرت عمر کو وسوسہ آیا، وہ دل کی بات جان لیتا ہے، کاہن ہے۔ پھر سورہ الحاقہ پڑھو، رب نے فرمایا وما ہوا بقول کاہن۔ ارے یہ کہانت بھی نہیں ہے، یہ تو نبوت ہے۔ ارے یہ کہانت نہیں ہے، یہ تو رسالت ہے۔ معلوم ہوا جب تک اسلام سے باہر ہو کرامتیں، آیتیں، تلاوتیں، محفلیں، آستانے، نذرانے اور نیازیں، یہ سب کہانیاں نظر آتی۔ ہم نے عمر کے حالات پڑھ کر جان لیا، اور اگر ایمان آ جائے یا تو سرکار مل جائے یا کوئی سرکاری مل جائے۔ سب کو سرکاری نوکری چاہیے، سرکار نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور خدا کے بندوں وہ سرکار ہیں اور ہم سب سرکاری ہیں۔ تو کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو کہو سرکاری جلسہ ہو رہا ہے۔
اور آگے آ جاؤ سرکاریوں. وہ تو پیچھے بیٹھ رہے ہیں, بارش کے قطرے بھی گر رہے ہیں. ایک ایک قدم آگے بڑھو, بھائیوں کے لیے جگہ بناؤ, پیچھے مت دیکھو, میری طرف دیکھو. آج یہ ہل گیا تو میں سمجھوں گا کہ بس جلسے کا پھل مل گیا. میں تقریر سے مارتا نہیں ہوں, ہاتھ وقت نہیں مارتا. آگے آؤ, ڈرو نہیں میرے سے. اسٹیج کے پاس آؤ, پاس آؤ, بآواز بلند کہو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, اللہ محمد چار یار, حاجی خواجہ قطب فرید. حضرت عمر نے کہا کہ یہ کہانت ہے یا تو شاعری ہے یا تو باتیں ہیں. اللہ پاک جواب دیتا گیا. بس جب ایمان مل گیا تو پھر کہا نہ یہ شاعری ہے, نہ یہ کہانت ہے, نہ یہ کہانیاں ہیں. ہائے ہائے, ارے یہ تو نبوت ہے اور نبوت کی باتیں ہیں. یہ تو نبوت ہے اور نبوت کی باتیں ہیں. حضرت عمر کو اسلام کی توفیق مل گئی اور جب داخل اسلام ہوئے تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا آقا میں غلامی کے لیے آیا ہوں, مجھے اپنی غلامی میں قبول کریں. تلوار لے کر آئے تھے. حضرت امیر حمزہ نے جب اس حالت میں دیکھا تھا تو فرمایا تھا آنے دو, عمر ہیں, اچھی نیت سے آ رہے ہیں تو ویلکم ہے, خوش آمدید ہے, اور اگر بری نیت سے آ رہے ہیں تو میں بھی حمزہ ہوں, ارادے میں کامیاب نہ ہونے دوں گا. جس تلوار سے آ رہے ہیں اسی سے ان کا خاتمہ کر دوں گا. یہ غیرت کی بات تھی. آئے, تلوار رکھی, اور سرکار دو جہاں نے جب دیکھا تو نبوت کا جلال جب حضرت عمر پر پڑا, اور پہلی مرتبہ جب اس نیت سے آمنا سامنا ہوا تو حضور نے پکڑ کر کہا عمر جھنجھوڑا. ہائے ہائے, ایسے پکڑ کر جھنجھوڑا عمر, کیا ابھی تک سچائی نے تیرے دل پر دستک نہیں دی؟ اور نعیم صاحب, جب سے عمر کو سرکار نے ایسے جھنجھوڑا ہے اس دن سے لے کر آج تک ہر بد مذہب کو عمر کا نام جھنجھوڑ رہا ہے. ہر بد مذہب کو عمر کا ذکر جھنجھوڑ رہا ہے, اور ہر غلام عمر کہتا ہے چپ کر, عمر ہے, خاموش ہو جا, عمر ہے. اور ایسا عمر ہے کہ نبی نے فرمایا عمر ابھی تک تیرے دل نے حق کو قبول نہیں کیا. تلوار پھینک کر زیر ہو گئے اور عرض کیا آقا یہ تلوار آپ کی نوکری کے لیے اور خود کو آپ کی غلامی کے لیے پیش کرنے آیا ہوں, مجھے قبول کر لیں, مجھے قبول کر لیں. ایک روایت میں آتا ہے آقا نے کہا جب یہ جملے سنے آقا نے فرمایا اللہ اکبر. ہائے ہائے, حضور نے نعرہ مارا اللہ اکبر. اور کتب سیرت میں یہ بھی لکھا کہ ارد گرد جو صحابہ کھڑے تھے جب عمر نے کہا کہ مجھے غلامی میں قبول کر کے کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں داخل کریں, ارد گرد جو صحابہ کھڑے تھے سب نے مسرت میں اور جوش میں آ کر اس زور سے نعرہ مارا کہ مکہ کی وادی گونج اٹھی اور کافروں کے محلات کے اندر اور ان کے ایوانوں میں لرزا گیا, اور سب سوچنے لگے کہ یار آج کچھ ہو گیا ہے. جواب ملا کہ عمر, اسلام نے عمر کو فتح کر لیا ہے, اسلام نے عمر کو فتح کر لیا ہے, اب عمر آدھی دنیا کو فتح کرے گا. آج اسلام سے فتح ہو گیا عمر اور حضور کی غلامی میں آ گیا. اب عمر کے ہاتھوں دنیا فتح ہوگی. کلمہ پڑھ لیا, غلامی میں آ گئے, اور پہلی جو بات کی کمال بات کی, عرض کیا حضور جب آپ سچے رسول ہیں اور قرآن سچی کتاب ہے, پھر یہاں دامن پہاڑ کے دامن میں ان دنوں سرکار نے ظلم و ستم ہو رہے تھے, ابتدائی دور تھا, مسلمان تعداد میں کم تھے,
دشمن زیادہ تھے تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ خفیہ طور پر تبلیغ اسلام کرتے تھے اور شرریوں کی شرارت سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. تو قاضی صاحب شرریوں کی شرارت سے بچنا بھی سنت مصطفیٰ ہے. ہاں ذہن میں رکھا کرو، دل میں اتارا کرو. ایک وقت آتا ہے جب شرریوں کو للکارا جاتا ہے. البتہ شرریوں کی فطرت کے اندر شرارت ہی تو ہوتی ہے. تو آپ خفیہ طور پر تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے. کوہ صفا ایک پہاڑ، اس کے دامن میں آپ ایک جگہ پر موجود تھے. وہیں حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے. اور پہلی بات کی آقا جب سچے ہیں، قرآن سچا ہے، اسلام سچا ہے، اللہ سچا ہے، کعبہ سچا ہے، کیا خیال ہے آج نکل کے کھلم کھلا نماز ادا نہ کرے؟ باہر نکل کر نعرہ حق بلند کر کے اس سچے رب کو سچائی کے ساتھ سجدہ نہ کرے؟ آقا مسکرا دیے اور فرمایا میں نے تو تجھے مانگ کر لیا، میں نے تو آپ کو مانگا ہے. میری طلب تھے آپ، ہائے ہائے. سب کی طلب آقا، آقا کی طلب فاروق. میں نے تو مانگا ہے. میری مراد تھے آپ اور ہیں. میرے محبوب تھے آپ، ہیں. میرے منظور تھے آپ، ہیں. میری نظر تھی آپ پر، میری نگاہ تھی تم پر، میری مراد تھے تم. اب تم آ گئے ہو تو اب جہاں تم وہاں ہم. جو تمہارا ارادہ وہ ہمارا ارادہ، جو تمہارا خیال وہ ہمارا خیال، جو تمہاری آرزو وہ ہماری آرزو. ہم یہاں تھے، اب تم یہاں آ کر اگر ہمیں کعبہ لے جاؤ اور کھل کر دعوت دو تو آج ہم تمہیں لے آئے، اب ہمیں تم لے جاؤ. ہماری دعا تمہیں لے آئی اور اسلام کو تم لے جاؤ کعبے میں. معلوم ہوا اسلام کی طرف لانے میں آقا کی نگاہ نے کام کیا، اور اب اسلام کو کعبہ اور کعبے سے گھر گھر لے جانے میں فیض عمر کام دکھائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ اور سنت عطا کر دی کہ اگر اسلام کو کھل کر پھیلانا ہے فاروقی رنگ اختیار کرو. اسلام میں سخاوت کو لانا ہے عثمانی بن جاؤ، اور اسلام کو ولایت، نصرت، غیرت، شجاعت اور حمیت کا پانی دینا ہے حیدری بن جاؤ، مولائی بن جاؤ. فقیری رنگ دینا ہے مولائی بن جاؤ، علی کے شہدائی بن جاؤ. اور اگر دین کو یزیدیوں سے بچانا ہے تو حسینی بن جاؤ. یہ کیا ترتیب ہے بھائی، کیا ترتیب ہے؟ صداقت اول، اور سچا ہی عادل ہوتا ہے، اور عادل ہی سخی ہوتا ہے. تیسرا سخی ہے، عادل ہی سخی ہوتا ہے، اور جو سخی ہوتا ہے وہی تو ولی ہوتا ہے. سچے ابو بکر سے شروع، عادل اور منصف عمر فاروق سے کام بڑھا، سخاوت نے جمایا اور حیدر کی ولایت نے بچایا، اور حسین کی شہادت نے پار لگایا. کیا رنگ اور کیا سلسلہ ہم نے پایا. اہل سنت نے کیا رنگ اور کیا سلسلہ اور کیا عقیدہ پایا کہ نہ صحابہ سے بیزار ہیں، ان کے بھی وفادار ہیں، اور اہل بیت کی محبت سے سرشار ہیں. ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو اس غلامی سے الگ نہیں کر سکتے. سمجھ آ گئی بات؟ آپ کہا کہ نکل کر اسلام کی دعوت دیں، اور مسلمانوں کی جماعت کو لے کر کعبے میں آ گئے اور کھل کر نماز پڑھی اور اعلان کیا اپنے اسلام کا، اور اس غیرت کے ساتھ کیا کہ جو تاریخ کا حصہ ہے اور مسلمانوں کی شان ہے کہ بھائی میں عمر ہوں، جب دشمن تھا
تو اعلانیہ دشمن تھا، اب آ گیا ہوں غلامی میں، تو اب سن لو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں، اب جس کو جو کرنا ہے کر لے، جس کو جو کرنا ہے کر لے، جس کو مقابلے پر آنا ہے آ جائے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، احادیث بتاتی ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں پھر وہ سب جمع ہو کر پل گئے، مجھ پر چر دوڑے، اب وہ مجھ سے لڑتے تھے اور میں ان سے لڑتا تھا، اور یہ کام چلتا ہی رہا حتیٰ کہ انہیں پیچھے ہٹنا پڑا، میں پیچھے نہیں ہٹا، میں پیچھے نہیں ہٹا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی صاحبزادی کو اپنے نکاح میں لیا تو سسر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ دوہرا، جسمانی بھی، ایمانی بھی، نورانی بھی، اور علامت دین اور اسلام بن گئے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد مسند خلافت پر فروکش ہوئے، براجمان ہوئے، اور جو کام سیدنا صدیق اکبر 2 سال کرتے رہے اس کام کو آگے بڑھایا، اور پھر اپنی خلافت کے 10.5 سال میں اس کام کو آدھی دنیا تک پہنچا دیا۔ سارا عرب آپ کے وقت میں فتح ہوا، عراق فتح ہوا، شام فتح ہوا، مصر فتح ہوا، یروشلم بیت المقدس وہ فتح ہوا، عیسائیوں سے قبضہ لیا گیا، مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہوا، عیسائیوں نے شرط رکھی کہ عمر خود آئے، خلیفۃ المسلمین مدینے سے خود آئے، اس کے ساتھ ہم معاہدہ کریں گے، آپ پر اعتبار نہیں ہے۔ عیسائی بھی ایسے مروب تھے، یہ کون ہے مسلمان، ایک دم سے اٹھے اور ایرانی سلطنت کو پلٹ دیا، خراسان کی سلطنت کو پلٹ دیا، بڑی بڑی طاقتوں کو پلٹ کر اپنا سکہ جما لیا۔ یہ کہاں سے اٹھا ہے اسلام، اور کیا طاقت اٹھی ہے، اور یہ ملنگ بھی کیا اٹھا ہے بھائی، اٹھنے کی بات پر یہ اٹھا ہے، سبحان اللہ، کوئی تو اٹھا۔ یہ لو، ہم تو سمجھے تھے اٹھ گیا لیکن وہ پھر بیٹھ گیا، تو کیا طاقت ہے۔ عمر آئے، خود آئے، ہم دیکھیں تو صحیح کون ہے مسلمانوں کا لیڈر، اتنی بڑی طاقت ہو گئے مسلمان۔ حضرت عمر انتہائی سادگی سے پہنچے ہیں یروشلم، 1 ماہ کا سفر طے کر کے ایک غلام کے ساتھ، اور جب وہ سواری پر سوار ہوتا آپ پیدل چلتے، جب آپ سوار ہوتے وہ پیدل چلتا، انتہائی سادگی کے ساتھ آپ یروشلم پہنچے ہیں، بیت المقدس پہنچے ہیں۔ یہ بھی علامت بن گیا، فلسطین، یروشلم، بیت المقدس اب اگر دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ رنگ فاروقی سے ہی آئے گا، غیرت فاروقی یہ کام کرے گی۔ عمر کا فیض جس کے اندر ہوگا اور جس کے اسلام میں عمر کا احترام ہوگا وہی یہ کام کر پائے گا کہ بیت المقدس یہودیوں سے لے کر واپس اسلام کو اور مسلمانوں کو دلائے گا۔ اللہ کرے وہ غیرت فاروقی جاگے تمام عرب پر، افریقہ پر، اور یہ جو وسط ایشیا کے ممالک ہیں، ہندوستان تک اسلامی سرحدیں پھیل گئیں۔ نہ صرف سرحدیں پھیل گئیں بلکہ حضرت عمر نے سسٹم دیا، نظام دیا، سرکاری دفتر بنائے، آمد و رفت کے رستے واضح کیے، زکوٰۃ کا نظام متعین کیا، ٹیکسز کا نظام متعین کیا، ہر علاقے میں قاضی بٹھائے، فیصلے کرنے والے منصف جج مقرر کیے، پولیس کا نظام۔ سب سے پہلے تاریخ اسلام میں اور تاریخ انسانی میں پولیس کا تصور دینے والے، جدید پولیس کا، حضرت عمر فاروق۔ سپاہیوں کی پلٹونیں تیار کر کے علاقوں کی حفاظت، اس کی نگرانی کا نظام دینے والے، ڈاک کا نظام دینے والے، ڈاکیوں کو
پیغام رسانی کے لیے بھیجنا، سسٹم قائم کرنا، وہ حضرت عمر ہیں. اور پھر کیلنڈر کی بنیاد رکھنے والے بھی حضرت عمر فاروق ہیں. یہ کیا گوہر نایاب ہے کہ اس کا بیان لفظوں میں آ نہیں سکتا. کیا ان کی عظمت اور شان ہے کہ ہم اپنے چھوٹے اور حقیر لفظوں میں اس کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ تھا وہ اسلام کا فروغ. اور اس عمر کا اہل بیت کے ساتھ رشتہ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ اس عمر فاروق کی محبت. جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ، لڑواتے ہیں مسلمانوں کو آپس میں، جو اہل بیت اطہار کے درمیان اور صحابہ کرام کے درمیان فرق اور جھگڑے کا ماحول کر کے دکھاتے ہیں. حقیقت اس کے برعکس تھی. وہ صحابی جو دل کی گہرائیوں کے ساتھ آقا سے محبت رکھ رہا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کی اولاد کے ساتھ محبت نہ رکھے اور نبی کی آل کا احترام نہ رکھے. نہیں ہو سکتا اور نہیں ہوا، ورنہ اسلام کب کا اجڑ چکا ہوتا اور کب کا ختم ہو چکا ہوتا. اسلام کا ایک سچی طاقت بن کر پوری دنیا میں چھا جانا اس بات کی علامت تھی کہ اس کو آگے لے کر چلنے والے صحابہ نبی کے ساتھ بھی وفادار تھے، نبی کی اولاد کے ساتھ بھی وفادار تھے. یہی وہ عمر ہے، ایک طرف اسلام کو پھیلا رہا ہے اور دوسری طرف اس عمر کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کے ساتھ وہ احترام ہے کہ اس کی مثال بھی نہیں ملتی. حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے چھوٹے ہیں، حضرت حسین بھی چھوٹے شہزادے ہیں. دونوں کا کسی بات کے اوپر تنازع ہو گیا تو حضرت حسین نے عمر کے صاحبزادے سے کہا، تم کیا ہمارا مقابلہ اور بات کرتے ہو؟ تم تو غلام زادے ہو، تم تو غلام زادے ہو. عمر کے بیٹے کو کہا کہ ہمارے غلام کے تم بیٹے ہو تو تم کیا ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ انہوں نے یہ بات حضرت عمر سے کہی. حضرت عمر نے عرض کیا، فرمایا اپنے بیٹے سے، سچ بول رہے ہو؟ ایسے کہا. حسین نے ایسے کہا ہے، سچ بول رہے ہو؟ یہ دیکھو فاروق کی رنگ. بیٹا تم سچ کہہ رہے ہو کہ ایسا کہا ہے؟ ابا جان ایسا کہا ہے. تو کہا بیٹا دوبارہ جاؤ، پیار سے بات کرنا، میرا سلام دینا اور حسین سے کہنا ابا کہہ رہے ہیں یہ جو تم نے غلام زادہ کہا یہ ذرا لکھ دو، لکھ تو دو، ایک تحریر بنا دو. بیٹے نے چونک کر کہا بابا کیوں؟ آپ جانتے تھے نا کہ آگے کس طرح کے لوگ آئیں گے اور امت کی کشتی کن لوگوں کے ہاتھ میں چڑھ جائے گی، جانتے تھے آپ. تو جو صاحب فراست ہوتا ہے وہ سالوں بعد ہونے والی بات کو پہلے دیکھ لیتا ہے. کہا حسین سے کہو لکھ دیں، تحریر کی ضرورت مجھے تو نہیں ہے، یہ جو تحریر وہ لکھ دیں گے یہ میں اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤں گا اور جب وہ سوال اور جواب کا معاملہ ہوگا یہی تحریر آگے کر دوں گا کہ مولا اب سوال کرتا ہے نبی کی آل تو غلام مان چکی. اور امتیوں کو بھی پیغام دے جاؤں گا، عبادت اپنی جگہ، فہم و فراست اپنی جگہ، تمہاری طبیعت کے اندر کمال، تمہاری طبیعت کے اندر ہنر، یہ اپنی جگہ، مگر آل رسول کی غلامی کوئی اور ہی بات ہے. آل رسول کے ساتھ محبت کا رشتہ یہ کوئی اور ہی بات ہے. اور اس بات کو وہی سمجھ سکتا ہے جو عمر کو جانتا. کہا کہ لکھ دو، نبی کے شہزادے ہو، نبی کے منظور نظر ہو اور ہمیں نبی کی خوشبو سونگنا ہو تو ہم تمہارے قریب بیٹھتے ہیں. تم نبی کے شہزادے ہو، فاطمہ کی آنکھوں کا نور ہو، علی کے دل کا چین ہو، تم آل رسول ہو، اولاد رسول ہو. ہم غلامان رسول ہیں، ہم وفادار رسول ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے دلوں میں تمہارا ادب، احترام اور محبت نہ ہو. اہل بیت اطہار کے درمیان اور صحابہ کرام کے درمیان محبت تھی، جھگڑا نہ تھا. جھگڑا آج کے لوگ ڈالتے ہیں تاکہ ان کا کام چلتا رہے. بھائی لوگ جھگڑیں گے تو انہیں بلا کر سنیں گے.
اور سننے سے پہلے کان میں کہیں گے اس کو رگڑنا ہے، اس کو رگڑنا ہے، اس کی کلاس لینی. معلوم ہوا کہ جھگڑالو لوگوں کو فیور دیتا ہے، اور جھگڑا ہی اگر ختم ہو گیا تو پھر انہیں کون بلائے گا؟ تم نے دیکھا نہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صلح کی باتیں آ جائیں تو سو جاتے ہیں، امن کی باتیں زیادہ کرو تو وہ سو جاتے ہیں، تو تنازع اور جھگڑا اور مناظرہ بیان کرو تو اچھا کیا کہہ رہے ہیں، تو طبیعت کے اندر ان کے ذرا جوش آ جاتا ہے. تو جھگڑا چلتا رہے تاکہ ان کا دھندا چلتا رہے. گندا ہے پر دھندا ہے، گندا ہے پر تو دین اور دھندا یہ جب سے جمع ہو گئے عمر کی غیرت چلی گئی. اور جب دین کو دین بنا لو گے اور دھندے کو الگ کر لو گے عمر کا فیض آ جائے گا، دین کا. پھر عمر اور حسین اپنی اپنی عظمت اور شان میں تمہیں ایک صف میں کھڑے ہوں گے، کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. عمر کی غیرت تمہیں حسین میں دکھے گی اور حسین کی استقامت تمہیں عمر میں دکھے گی. یہ غلام رسول ہوگا، وہ اولاد رسول ہوگا. عمر میں نور رسول ہوگا، حسین میں خون رسول ہوگا. یہ خون کی خوشبو رکھنے والا، وہ نور کی چمک رکھنے والا. اس کو قربت ملی، اسے صحبت ملی. یہ اولاد ہے، وہ غلام ہے. ارے ہیں تو دونوں محمد مصطفیٰ سے جڑے ہوئے، نبی کی ہر نسبت کا، نبی کے ہر رشتے کا اور نبی کے ہر تعلق کا احترام. یہی تو ایمان اور اسلام ہے. اس کے علاوہ کیا ایمان، اس کے علاوہ کیا اسلام؟ میرا یہ عقیدہ ہے کہ امام عالی مقام کے مقابلے پر آنے والے اسلام کی دولت سے محروم تھے. اسلام میں تھے، ان میں اسلام نہ تھا، اور جس میں اسلام تھا وہ لشکر یزید سے نکل کر حر بن کے آ گیا. اسلام ہو تو بندہ حسین کے مقابلے میں نہیں، ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور چونکہ حسین خود اسلام ہے اس لیے عمر کی آنکھوں کا تارا ہے اور عمر کو بڑا پیارا ہے. میں بات کو ختم کرنے کی طرف لے جا رہا ہوں. آپ نے دیکھا نہیں کہ 10 تاریخ کو شہادت حسین کا بیان ہے. یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، اسلام کی علامت اور شناخت بن گئے اور اسلامیوں کے عقیدے کا مرکز و محور بن گئے، انہیں بھی شہادت دی ہے رب نے، انہیں بھی شہادت دی ہے. اور ایک مجوسی نے مارا ہے، کافر نے شہید کیا ہے. مغیرہ بن شعبہ صحابی ہیں، ان کا ایک غلام ابو لولو فیروز مجوسی، وہ حضرت عمر سے آ کر کہتا ہے، اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے، میرے ساتھ بڑا ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، پیسے پورے نہیں دیتا، خرچہ پورا نہیں دیتا، اس سے پیسے بہت لیتا ہے. بہت ساری شکایتیں کی. حضرت عمر نے شکایتیں سن کر یہ کہا کہ تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا کام یہ چکیاں بنانے کا ہے، کاریگر ہوں، میں ایران سے آیا ہوں، کاریگر ہوں، چکیاں بناتا ہوں. آپ نے کہا کہ وہ جو اس نے تیرے اوپر مقرر کر رکھی ہے تنخواہ اور خدمت، میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، وہ زیادہ تو نہیں ہے. وہ غصے سے خاموش ہو گئے. پھر آپ نے کہا تو کاریگر کیسا ہے، تو چکی وکی بنا سکتا ہے؟ اس نے کہا چکی تو میں ایسی بناؤں گا کہ آپ یاد رکھیں گے. آپ نے کہا اچھا ٹھیک، میں آپ کو موقع دوں گا. تو چلا گیا. تو حضرت عمر نے قریبی ساتھیوں سے کہا، سنا تم نے، قتل کی دھمکی دے گیا مجھے. اس کے لہجے میں بو آ رہی تھی، قتل کی دھمکی دے گیا. ہائے ہائے، فی لحن قول. ایمان والے لب و لہجے کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ اندر کیا ہے. چکی تو میں آپ کو ایسی بنا دوں گا پن چکی کہ آپ یاد کریں گے اور زمانہ یاد کرے گا. چلا گیا. بظاہر دیکھنے میں کوئی بات نہیں، چکی بناتا تھا، اس نے کہا بنا دوں گا اور آپ یاد رکھیں گے، ایسی بنا دوں گا. تو اس کے اندر بظاہر کیا بات ہے، لیکن وہ پہچان گئے کہ لفظ کچھ اور ہیں، مراد کچھ اور لے رہا ہے.
पहचान गए और कहा मुझे कत्ल की धमकी दे गया है, और उनका कहा हुआ पूरा हुआ। सुबह की नमाज के अंदर वो आया, सफ़ों में छुपा रहा, नमाज के दौरान उसने आप पर वार किए और यके बाद दीगरे आपके ऊपर वार किए, और वारों की ताब न लाकर आपको 26 को जख्म लगा। जख्मी हालत के अंदर यकुम मुहर्रमुल हराम को आपकी शहादत हो गई। ये बात तय है। लोग इख्तिलाफ करते हैं, तारीखी रिवायात में इख्तिलाफ होता है, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन बहुत सारे मजबूत हवालों से ये बात साबित होती है कि यकुम मुहर्रमुल हराम को आपकी शहादत हुई, और मुहर्रम की इब्तिदा यकुम मुहर्रमुल हराम आपकी शहादत से होती है। और अहले सुन्नत इस दिन के अंदर आपका जिक्र खैर करते हैं, आपके लिए नज़र का न्याज का एहतमाम करते हैं, इसाले सवाब करते हैं, और आपकी सीरत व किरदार को बयान करके अपने आमाल और अपने किरदार की इस्लाह का सामान करते हैं। और जो लोग बेईमान हैं, जिनके दिलों में बुग़्ज़ है, निफाक है, अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा को निशाना बनाते हैं, या मोहब्बत सहाबा की आड़ लेकर अहले बैत को तंज़ और तान का निशाना बनाते हैं, ये दोनों फ़िरक़े, ये दोनों नज़रिया रखने वाले ग्रोह ये आज के नहीं, अवाइल दौर से चले आ रहे हैं। इन दोनों से बचकर अपने अकीदे और ईमान को बचाकर साफ सुथरा रखना, और सहाबा का भी एहतराम रखना उनके मकाम और मर्तबे के मुताबिक, और अहले बैत की कदर व मंजिलत रखना उनके मकाम और मर्तबे के मुताबिक, और दोनों में मुकाबला और मवाजना न करना, और हर एक को इनफिरादी शान के अंदर मुनफरिद समझना और सबका एहतराम करना, और सबसे इस्लाम को लेना, हक हासिल करना, ये हमेशा से अहले सुन्नत व जमात का और अकीदा सही रखने वालों का तरीका रहा है। इसी तरीके पर हमारे बुजुर्ग थे, इसी तरीके पर हमारे असलाफ थे। ये हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का अकीदा है, दाता गंज बख्श अली अजमेरी का अकीदा है, हुजूर गौसे पाक का अकीदा है, निज़ामुद्दीन औलिया का अकीदा है, हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शगर का अकीदा है, कुल औलिया का, सुलहा का, मुत्तकीन का, मोमिनीन का, जो गुजर गए किताबों में लिखा है, यही अकीदा उनसे चला आ रहा है कि अदब सहाबा रखो, मोहब्बत अहले बैत रखो, तमाम से उनकी शानों के मुताबिक मोहब्बत रखो, एहतराम रखो, सबकी इज्जत करो, सबके साथ निस्बत का इजहार करो, मगर उनके दरमियान मुकाबला और मवाजना न कराओ। वो अनमोल हीरे हैं, सबकी अपनी अपनी चमक है, गुलशनो बाग मुस्तफ़ा के फूल हैं, सबकी अपनी अपनी महक है, और जिसको भी आप सूंघोगे आपके ईमान का नाक मुअत्तर हो जाएगा और आप हैरान हो जाओगे कि अबू बकर की तो सदाकत की अजीब ही खुशबू है, ये तो कहीं और है ही नहीं। लेकिन जब फारूक को देखोगे तो वो भी हैरान कर देगा आप कि ये अदालत कहीं और नहीं, और उस्मान की सखावत देखोगे तो वो भी आपको ऐसा हैरान करेगी कि आप बहुत कुर्बान है, ऐसी हस्ती तो है ही नहीं। और हैदर की बारगाह में आओगे, ये भी आपको हैरान कर देगा कि ऐसा मौला तो कोई है ही नहीं। इसकी औलाद की तरफ आओगे, गुलामों की तरफ आओगे, तो वो भी आपको हैरान कर देंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में मोहब्बत सहाबा और अदब अहले बैत हमेशा कायम व दायम रखे। हम फारूकी भी रहें, उस्मानी भी रहें, हैदरी भी रहें, और सच्चे और पक्के हुसैनी बनकर रहें। अहले बैत अतार की मोहब्बत से सरशार रहें, और सहाबा का अदब और एहतराम और उनके वफ़ादार रहें। यही हमारा तरीक़ा है, यही हमारा वतीरा है, और यही पैगाम देना इस जलसे का मकसद और फ़लसफ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम पढ़ लीजिए। मुस्तफ़ा